بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھٹمنڈو یعنی نیپال ایئرپورٹ پر رائل نیپال ایئر لائنز کے جہاز نے ٹھیک 4 بجے رن وے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت میں حقیقتاً ڈرا ہوا تھا۔ خوف کی لہریں میرے آر پار ہو رہی تھیں۔ میری نظریں ایئرپورٹ بلڈنگ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لگی ہوئی تھیں۔ ہر لمحے یہی خیال گزرتا، اب پولیس کی جیپ نمودار ہوگی، پائلٹ جہاز کو نیکسی وے پر ہی روک لے گا اور پولیس مجھے گرفتار کر کے لے جائے گی۔ اگرچہ ایسے مرحلے مجھ پر پہلے بھی کئی بار گزر چکے تھے، لیکن 3.5 سال زندگی اور موت کا کھیل کھیلتے کھیلتے میں ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ اور اب تو بات یہاں تک آن پہنچی تھی کہ آزادی، اپنا گھر، اپنا وطن، گھر والے، اور دوسری طرف 3rd ڈگری ٹارچر کے ساتھ، ذلت کے ساتھ موت، اور ان دونوں کے بیچ صرف چند منٹوں کا فرق تھا۔ قسمت نے زندگی کی بازی کھیلتے ہوئے مجھے 3 یکے دیے، لیکن ہر بار تو 3 یکے نہیں ملتے۔ اب تو یہ آخری داؤ تھا۔ اگر بازی الٹی پڑ گئی تو؟ خوف کی لہر نے مجھے جھٹکا دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سب کچھ اس قادر مطلق پر چھوڑ دیا جس کی طاقت اور قدرت کی کوئی حد نہیں۔ انسان اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ انسانی جدوجہد کی ایک حد ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ محض مجبور اور لاچار ہوتا ہے اور اپنے رب ذوالجلال کے کرم کا طلبگار ہوتا ہے۔ مجھ پر ایک غنودگی سی چھا گئی تھی۔ اچانک ایئر ہوسٹس کی مدھر آواز مجھے غنودگی سے باہر لے آئی۔ سیفٹی بیلٹ کھولنے اور سگریٹ پینے کی اجازت مل گئی تھی۔ میں نے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا اور ایک لمبا کش لیا۔ جہاز ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں کو نیچے چھوڑتا ہوا بلند ہو رہا تھا۔ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی دائیں طرف دکھائی دے رہی تھی۔ جہاز کے اکثر مسافر ان چوٹیوں کو دیکھنے کے لیے اس طرف والی کھڑکیوں کے پاس آ چکے تھے، لیکن میرا ذہن سگریٹ کے دھوئیں کے مرغلوں کے ساتھ ماضی کی طرف جا رہا تھا۔ 3.5 سال یعنی 1185 دن، اور ان دنوں میں میرے ساتھ گزرے ہوئے ان گنت واقعات ایک تیز رفتار فلم کی طرح میرے ذہن کے پردے سے گزر گئے۔ جلد ہی پہاڑ ختم ہو گئے۔ ایئر ہوسٹس نے بتایا کہ ہم بنگلہ دیش کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور کرنافلی کا ڈیلٹا ہمارے نیچے ہے۔ درجنوں پارٹوں میں منقسم ڈیلٹا میلوں تک پھیلا ہوا تھا، اور شام کے ڈھلتے ہوئے سورج کی کرنوں نے دریائے کرنافلی کی ان شاخوں میں آگ سی لگا رکھی تھی۔ شاید کسی ایسے ہی دل فریب منظر نے شیخ مجیب الرحمان کو مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر کے بنگلہ دیش کے لیے ہمارا دیش، تمہار دیش، سنار دیش کہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسا فریب نظر تھا جس نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کو 2 لخت کر دیا تھا۔ اس وقت بنگلہ دیش بنے کئی سال بیت چکے تھے، لیکن مشرقی پاکستان کے لیے لفظ بنگلہ دیش میرے ذہن کے کسی کونے میں بھی فٹ نہیں ہو رہا تھا، اور آج بھی یہی حال ہے۔ چاہے کتنوں کو ہی برا لگے، لیکن میں اس خطے کو مشرقی پاکستان ہی کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا۔ ہمارے جہاز کی منزل بینکاک تھی، اور مجھے بینکاک کے پاکستانی سفارت خانے سے کراچی کا ٹکٹ لینا تھا۔ یہ واقعہ اچانک میرے ذہن میں آ گیا، اور یہ میرے ساتھ بیتے واقعات کا حصہ تھا جسے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ میرا یہ سفر شروع کیسے ہوا، اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مجھے افغان ایئر کے جہاز پر بھی بھیجا جا سکتا تھا جو UN نے پاکستانی مہاجروں کے لیے ہائر کیے تھے، لیکن افغان ایئر کے جہاز دہلی ہوائی اڈے پر ری فلنگ کے لیے اترتے تھے۔ اس دوران CBI اور فوجی جاسوس طیارے میں آ کر مسافروں کو چیک کرتے تھے۔ اگر ان میں کوئی وانٹڈ ہوتا تو اسے جہاز سے اتار کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ میرا نام تو ان کے مطلوبہ افراد میں نمایاں تھا، اور پھر کٹمنڈو میں بھارتی سفارت خانہ میری اصلیت کا علم ہو جانے پر میری نقل و حرکت پر گہری نگرانی رکھتا تھا۔ اس لیے مجھے کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر چین کی سفارتی گاڑی پر لایا گیا تھا۔ امیگریشن کے کاغذات بھی میری غیر موجودگی میں انہی کی نگرانی میں مکمل ہوئے، اور جہاز کی عین روانگی کے وقت جب جہاز کی سیڑھیاں ہٹائی جا رہی تھی، سفارتی گاڑی جہاز کے قریب آئی اور مجھے جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود جب تک جہاز نے خاصی پرواز نہ کر لی، میرے دماغ میں اندیشے سر اٹھاتے رہے۔ جہاز میں مسافر بہت کم تھے، اور میں جہاز کی نسبتاً خالی سیٹوں کے درمیان ایک سیٹ پر بیٹھا تھا۔ بینکاک تک کا سفر 6.5 گھنٹوں کا تھا۔ ذہن نے ماضی میں چھلانگ لگائی اور آ کر جہاں رکا وہ 16 دسمبر 1971 کا منحوس دن تھا۔ میں تربیلا ڈیم بنانے والی کمپنی تربیلا جوائنٹ وینچر میں اسسٹنٹ پبلک ریلیشنز آفیسر تھا۔ معقول تنخواہ تھی، اور کمپنی نے بہت سی سہولیات دے رکھی تھی، اور زندگی نہایت سکون سے گزر رہی تھی۔ بھارت سے ہماری جنگ جاری تھی۔
ہمارے ذرائع ابلاغ کامیابی کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، کبھی چینی امداد تو کبھی امریکہ کے چھٹے بحری بیڑے کی آمد کے مجدے سنائے جا رہے تھے۔ UNO میں ہزاروں سال تک جنگ جاری رکھنے کے عہد کیے جا رہے تھے۔ جنگ بند کرنے کے لیے پولینڈ کی قرارداد، جسے عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی، ہمارے وفد کے سربراہ نے پھاڑ دی تھی۔ یہ باور کرایا جا رہا تھا کہ بھارت آئندہ چند دنوں تک گھٹنے ٹیک دے گا اور جنگ بندی کے عوض مقبوضہ کشمیر ہمیں تشتری میں رکھ کر پیش کر دے گا۔ جنرل نیازی ان دنوں مشرقی کمان کے سربراہ تھے۔ ان کے اس دعوے کی بڑی تشہیر کی گئی کہ بھارتی افواج کو واپس ان کی سرحدوں میں دھکیل دیا گیا ہے اور بھارتی ٹینکس ان کی لاشوں پر سے ہی گزر کر ڈھاکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان ہوشکن دعووں پر بہلائے گئے دل پر BBC کی یہ خبر بجلی بن کر گری کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی فوج ہتھیار ڈالنے کا معاہدہ کر چکی ہے، اور اس رسم کی ادائیگی کے لیے جنرل نیازی نے اپنے ہم منصب بھارتی جنرل اروڑا کو ڈھاکہ آنے کی دعوت دی ہے۔ یقین جانیے، پہلے تو اس خبر کو دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا کہ مسلمان ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالیں گے۔ محمد بن قاسم کا چند ہزار سے راجہ داہر کو شکست دینا، محمود احمد غزنوی کا سومنات پر 17 حملے کرنا، پھر فتح کر کے ہیرے جواہرات ٹھکرا کر بت کو توڑ کر بت شکن کہلانا، احمد شاہ ابدالی کا راجہ جے چاند کو شکست دینا اور ہر بار اسے اپنے پاؤں دھلوا کر اسے چھوڑ دینا، مدینہ کی گلیوں سے مجاہدین کا نکلنا اور ساری دنیا پر چھا جانا، جس قوم کی ماؤں نے خالد بن ولید، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، عماد الدین زنگی، محمد احمد غزنوی، احمد شاہ ابدالی، شیر شاہ سوری اور ٹیپو سلطان جیسے جرنیل پیدا کیے، جن کے آگے ساری دنیا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی، جن کی دہشت سے دنیا کانپتی تھی۔ آج اسی قوم کی سب سے بڑی سلطنت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی فوج اس قوم کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی جس پر مسلمانوں نے 1400 سال حکومت کی، اور 1400 سالوں کی کامیابی کے بعد یہ یکدم ناکامی، جس نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا، ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ناکامی بلا جواز نہ تھی، ہمیشہ کی طرح یہاں بھی غداروں نے اپنا کام دکھایا تھا۔ مسلمانوں کو جب بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، محض غداروں کی وجہ سے کرنا پڑا تھا۔ 1971 میں تو مشرقی پاکستان کی بھولی بھالی عوام کو غدار لیڈروں نے کچھ ایسا بہکا دیا تھا کہ وہ مغربی پاکستان کے لوگوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگے تھے۔ حالات کی تلخیوں سے گزر کر ان لوگوں نے خود کو سنبھالا۔ جب سب کچھ لٹ گیا تو اس عوام کی آنکھیں کھلیں، تو اس وقت جو غداروں کا عوام نے حال کیا وہ سب جانتے ہیں۔ اصل موضوع سے میں کافی دور نکل گیا ہوں۔ میرا اپنی داستان سنانے کا مقصد نوجوان نسل کو بتانا ہے کہ دین سے دوری ہمیں ایسی جگہ پر نہ لے جائے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ آپس میں دست و گریباں ہونے کی بجائے ہمیں ان طاغوتی طاقتوں کے شکنجہ سے نہ صرف نکلنا ہے بلکہ انہیں نیست و نابود کرنا ہے۔ اسی میں ہماری بقا ہے، ورنہ جس طرح یہ طاغوتی طاقتیں ہمیں اسلام سے دور لے جا رہی ہیں، جس طرح اسپین میں مسلمانوں نے 850 برس حکومت کی، وہاں پر آج ایک بھی مسلمان اسپینی نیشنل نہیں ہے، اسی طرح غیر مسلم قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ پوری دنیا میں ایک بھی مسلمان نہ رہے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ صرف ایک واقعہ کی تشریح کے بعد اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے تھے۔ ان بتوں میں لات و منات بڑے بت تھے۔ یہ دونوں بت دوسرے بتوں کے سردار بت تھے۔ بت پرستی ہند سے نکل کر حجاز اور مکہ تک جا پہنچی تھی۔ لفظ 100 سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ 100 کے عدد کو فارسی میں 100، عربی میں منہ، انگلش میں 100 کہتے ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ ان کا سومنات کا بت لات و منات بتوں سے 100 گنا زیادہ طاقتور تھا۔ سومنات کا بت ایک بڑے ہال نما کمرے میں ہوا میں معلق تھا، اور وہ بت سارا لوہے کا بنا ہوا تھا۔ ہندو اس وقت مقناطیس دریافت کر چکے تھے۔ اس کمرے کا چھت، فرش اور چاروں دیواریں مقناطیس اور لوہے کی بنی ہوئی تھیں۔ بت کو اس طرح ہوا میں معلق کیا گیا تھا کہ چھت، فرش اور چاروں دیواروں میں موجود مقناطیسی کشش کی وجہ سے وہ ہوا میں استادہ تھا۔ اسی وجہ سے اسے بتوں کا سردار کہا جاتا تھا۔ ہندو بت جو ہر طاقتور کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، سومنات کا بت بھی ان میں سے ایک تھا۔ اسی کا 100واں حصہ لات و منات کے بت تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سلطان محمود غزنوی نے زندگی میں جو گناہ کیے اس کا کفارہ اس نے سومنات کا بت توڑ کر ادا کر دیا۔ محمود احمد غزنوی واپس جاتے ہوئے
سومنات کے دروازے فرش دیواریں ساتھ افغانستان لے گیا، جہاں کابل کے میوزیم میں 1948 تک وہ موجود رہے۔ پھر افغان حکومت نے وہ سب کچھ انڈیا کو واپس کر دیا، تو پھر بھارت نے سومنات کا مندر بنانے کا اعلان کر دیا۔ جس دن بھارت نے سومنات کی تعمیر کا اعلان کیا، اس وقت پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان شہید نے یہ اعلان کیا، جس دن ہندو سومنات کی بنیاد رکھیں گے، اس دن پاکستان میں پیدا ہونے والے سب بچوں کا نام محمود غزنوی رکھا جائے۔ اب آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کو ہی مارشل ریس یعنی جنگجو قوم کہا جاتا ہے۔ اسی جنگجو قوم کی سب سے بڑی سلطنت کا دولہت ہونا اور ہتھیار ڈالنا کوئی معمولی صدمہ نہ تھا۔ اسی صدمہ کی وجہ سے ہمارے گھر میں 2 دن کھانا نہیں پکا۔ میری حالت ایک جنونی جیسی ہو گئی تھی، اور اسی جنونی حالت میں گاڑی لے کر بغیر کسی منزل کا تصور کیے گھر سے نکل پڑا۔ میں جنون کی حالت میں گاڑی کو اتنی تیز بھگا رہا تھا کہ میں کب جہلم سے آگے نکل گیا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ بس خواہش تھی کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میرا کام تمام ہو جائے۔ مگر جب آہستہ آہستہ میری جنونی حالت ختم ہوئی تو میں نے سوچا کہ کیوں اپنی زندگی کو حرام موت ماروں، کیوں نہ اپنے وطن کے لیے کچھ کیا جائے۔ 16 دسمبر کو سقوط ڈھاکہ ہوا، اور 17 دسمبر 1971 کو میرا بڑا بیٹا تربیلا کمپنی کے ہسپتال میں پیدا ہوا، اور میں نے اس کی صورت 2 روز بعد دیکھی۔ کمپنی کا مینیجر اور میں چونکہ ایک ہی دفتر میں بیٹھا کرتے تھے، اس لیے دن میں کئی بار اس سے ملنے اور بات چیت کرنے کا موقع ملتا تھا۔ غالباً 20 یا 21 دسمبر کو وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہیں لڑکے کی پیدائش کی مبارکباد دوں یا پاکستان کے دولہت ہونے کا افسوس کروں۔ تو میں نے اسے جواب دیا کہ قوموں کی تاریخ کے اتار چڑھاؤ میں 34 برس کا عرصہ کوئی حقیقت یا فیصلہ کن اثر نہیں رکھتا۔ 6 برس قبل ہی بھارت کو ہم نے ایسی شکست دی تھی کہ دوران جنگ اس کے نمائندے نے UN میں چیخ چیخ کر کہا تھا کہ ہم ابھی اور اسی وقت جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بندی کے فوراً بعد معاہدہ تاشگند پر دستخط ہونے کے بعد بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری اپنی مکمل شکست سے بچنے کی خوشی برداشت نہ کرتے ہوئے وہی مر گیا تھا۔ 1965 کی جنگ میں پاکستانی بارڈر سے 240 میل دور بھارتی حکومت نے اپنا دارالحکومت دہلی سے الہ آباد منتقل کر لیا تھا۔ بغیر اعلان جنگ کے حملہ کرنے والے بھارتی بارڈر سے صرف 14 میل کے فاصلے پر لاہور اور 6 میل کے فاصلے پر سیالکوٹ جیسے اہم شہروں تک بھی نہ پہنچ سکا، جبکہ اس وقت ان کے کمانڈر ان چیف نے اعلان کیا تھا کہ 6 ستمبر 1965 کی دوپہر کو میں لاہور کی جم خانہ میں چھوٹا پیگ وسکی پیوں گا۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں چھمب جوڑیاں چھاونی پر ہمارا پرچم لہرا رہا تھا۔ قصور سیکٹر میں بھارتی سرحد میں 11 میل اندر ہم نے ان کے ہاتھ سے بڑے شہر کھیم کرن، جس کے اندر 4 سینما تھے، اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہم نے بھارتی ایئر فورس کے 300 سے زیادہ ہوائی جہازوں کو ہوائی جنگ اور ہوائی اڈوں پر ہی تباہ کر دیا تھا۔ ہمارے ایک اکیلے ہواباز MM محمود عالم نے سرگودا ہوائی اڈے پر حملہ کرنے والے بھارتی MiG-19 6 طیاروں کو صرف 45 سیکنڈ میں MiG-19 سے کم تر جہاز F-86 سے تباہ کر دیا تھا۔ اس وقت ہماری ساری قوم ایک تھی، جیسے ہاتھ کی 4 انگلیاں اور انگوٹھا مل کر گھونسا بن جاتا ہے۔ اس وقت پوری قوم گھونسا بن چکی تھی۔ بھارتی تو پاکستانی گھونسے سے ایسا ڈرتا ہے کہ شہید لیاقت علی خان نے بھارت کو صرف ایک گھونسا ہی دکھایا تھا کہ بھارت ڈر کر اپنی فوجوں کو بارڈر سے پیچھے ہٹا کر لے گیا تھا۔ لیکن افسوس، اب ہماری قوم سیاسی لیڈروں کے بہکاووں میں آ کر بڑھ چکی ہے، جس کا نتیجہ ہمیں شکست کی صورت میں ملا۔ میں نے جنرل مینیجر سے کہا کہ تم مجھے اس پیدا ہونے والے بچے کی مبارکباد دو، کیونکہ یہ بچہ نمود سحر کی ایک نئی امید لے کر دنیا میں آیا ہے۔ کہنے کو تو میں دل کو بہت ڈھارس دیتا تھا، مگر دل تھا کہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر 1971 کے دوسرے عشرے میں میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1 ماہ کا نوٹس پیریڈ پورا کر کے میں اپنی فیملی کو اپنے آبائی گاؤں میں چھوڑ کر راولپنڈی آ گیا اور افواج پاکستان کے نہایت حساس ترین ادارے میں کسی بھی قسم کے خطرناک کام کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ ادارے کے حکام پہلے تو حیران ہوئے کہ اس مایوسی کے دور میں ایک سویلین اپنے آپ کو اس طرح والنٹیئر کر رہا ہے۔ تقریباً 20 دن میرے مختلف قسم کے انٹرویو ہوتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنے ذرائع سے میرے پورے ماضی کو کھنگال ڈالا۔ جب وہ پورے طور پر مطمئن ہو گئے تو انہوں نے مجھے درپیش آنے والی مشکلات اور مسائل، خطرات اور پکڑے جانے کے بعد دی جانے والی سزاؤں سے
ڈرانا چاہا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس ادارے کے لیے میرا کام کرنا میرا ایک وقتی جنون ہے، اس لیے میں بیک آؤٹ ہو جاؤں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرا یہ جنون وقتی طور پر نہیں بلکہ اپنے قوم و ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ اور قربانی کا جذبہ مجھ میں موجود ہے، تو پھر مجھے باقاعدہ ادارے میں شامل کر لیا گیا اور ایک ہفتے بعد میری تربیت شروع ہو گئی۔ میری تربیت کے لیے 6 ماہ کی مدت مقرر کی گئی تھی، جو میں نے 4 ماہ اور چند دن میں مکمل کر لی۔ ملکی سلامتی کی خاطر میں تربیت کی تفصیل میں نہ جا سکوں گا، مختصراً صرف یہ عرض کر دوں کہ بے پناہ جسمانی مشقت اور جوڈو کراٹے کے طریقے، اور اگر خود دشمن کے جال میں پھنس جاؤں تو اس سے نکلنے کے طریقے، اور سب سے اہم یہ کہ مجھے مکمل طور پر ایک بھارتی شہری بنا دیا گیا تھا، اور ان کے طور طریقے، رسم و رواج، زبان اور سیاسی معاشرتی زندگی کے علاوہ بھارتی فوج کے متعلق تمام تفصیلات ازبر کروا دی گئی تھی۔ ان کی ٹرینوں، بسوں کے اڈوں، شہریوں اور شہروں، صوبوں، غرض کی ہر وہ بات جو ایک پڑھے لکھے بھارتی سے توقع کی جا سکتی تھی، اس طرح میرے دماغ میں بٹھا دی گئی تھی کہ میں ایک مکمل بھارتی شہری کا روپ دھار گیا۔ اس کے علاوہ تشدد اور جسمانی اور ذہنی اذیتوں کو برداشت کرنے کی تربیت دی گئی، کیونکہ میرے اساتذہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کس حد تک اذیت برداشت کر سکتا ہوں۔ پھر وائرلیس آپریٹ کرنا، چھاؤنیوں اور فوجی پڑاؤ پر حملہ کرنا، معلومات کے حصول کے طریقہ کار، الغرض ہر پہلو سے مجھے تیار کر دیا گیا۔ میری زندگی کی سب سے پہلی ملازمت، جو سابق مشرقی پاکستان میں چٹاگانگ میں ایک چائے کی ایک مشہور کمپنی بلیڈنگ کی تھی، وہ بھارت میں مجھے اپنے کور کے لیے بہت کام آئی۔ میں لوز ٹی کے ایک تاجر کے طور پر بھارتی چھاؤنی میں جا سکتا تھا۔ کور کے مطابق میں ممبئی میں ناگپاڑا کا رہائشی تھا، اور یہاں تک مکمل انتظام کر دیا گیا تھا کہ اگر کوئی میرے دیے ہوئے ایڈریس سے کسی سے بھی پوچھے تو اسے بتا دیا جاتا تھا کہ ونود چوپڑا، یعنی میرا کور نام، یہاں رہتا ہے اور چائے کا کاروبار کرتا ہے۔ تربیت کا آخری حصہ پاکستانی چھاونیوں سے مطلوبہ معلومات حاصل کرنا تھی، اور یہی میرا امتحان تھا، جس میں نے نہ صرف مطلوبہ معلومات حاصل کی بلکہ ان کے بعد حساس راز بھی معلوم کر کے اپنے اساتذہ کو دیے۔ چنانچہ مجھے گروپ لیڈر کے طور پر سلیکٹ کر لیا گیا۔ میرے گروپ میں 4 اور ساتھی تھے جو افواج پاکستان میں مختلف کاموں کے ماہر تھے۔ ان میں وائرلیس ٹیکنیشین، بلاسٹنگ ماہر، دوران مشن خطروں کو بھانپنے والے، ہماری نگرانی کرنے والے، یعنی ہم کہیں پھنس جائیں تو دشمن کو ہلاک کرنے والے وغیرہ، الغرض یہ ایک مکمل گروپ تھا۔ بحیثیت لیڈر وہ میرا حکم ماننے کے پابند تھے، اور خود اپنے فیصلے سے کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہ تھی۔ مجھے ان سے الگ رہنا اور ان سب کی رہائش کا علم رکھنا تھا، لیکن انہیں میری رہائش کا علم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھارت میں اپنے ہمدردوں سے رابطہ رکھنے کی صرف مجھے اجازت تھی، غرض ہم 5 افراد کی ایک چھوٹی سی فوج اپنے مشن کے لیے بالکل تیار تھی، اور ہمیں 24 گھنٹے کے نوٹس پر اپنے مشن پر روانہ ہونا تھا۔ ایک بات اور کہ ہم 5 کو تربیت مکمل ہونے کے بعد صرف چند لمحوں کے لیے ملایا گیا تھا، ایک دوسرے کے متعلق تفصیلی معلومات کسی کو نہ تھی۔ یہ ایسے مشن کے لیے بہت اہم ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی دشمن کی گرفت میں آ بھی جائے تو تشدد برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے متعلق کچھ بھی نہ بتا سکے۔ آخری کام جو اپنے رازوں اور ساتھیوں کے لیے کیا گیا تھا کہ ہماری ایک ایک داڑھ نکال کر اس میں سائنائڈ کی سخت پلاسٹک کی ایک ایک داڑھ لگا دی گئی تھی، تاکہ جب تشدد برداشت کرنے کی ہمت نہ رہے تو داڑھ کو چبا لیا جائے۔ داڑھ میں سائنائڈ ایک زہر لگا ہوتا ہے، تاکہ دشمن کو راز بتا کر غدار کہلانے کی بجائے شہید ہو کر سرخرو ہونا بہتر ہے، تاکہ آئندہ آنے والی لوگ اور نسلیں آپ پر فخر کر سکیں۔ یہ تھا ہماری تربیت کا احوال، جس کی تکمیل کے بعد ہمیں بھارت میں اپنے مشن کے لیے سٹینڈ بائی کر دیا گیا تھا۔ ہم جسمانی اور ذہنی طور پر اپنے مشن پر جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد بھارت اپنی 80% سے زیادہ فوج مغربی پاکستان کے بارڈر پر لے آیا تھا۔ انٹیلیجنس رپورٹ سے معلوم ہوا تھا کہ سابقہ مشرقی پاکستان کے بعد بھارت مغربی پاکستان کو بھی نگلنا چاہتا تھا۔ بھارت کو اس وقت اپنی فوج سے زیادہ کیے ہوئے معاہدے پر بہت غرور تھا، جس کے تحت بھارت پر حملہ روس پر حملہ سمجھا جانا تھا۔ پاکستانی افواج نے دوران جنگ اسی معاہدہ کی وجہ سے دفاعی جنگ لڑی تھی، اور بھارت کو اس وجہ سے موقع مل گیا تھا
کہ وہ مغربی پاکستان کے دفاعی لحاظ سے کمزور پوائنٹس پر بھرپور حملہ کر کے مغربی پاکستان کے اندر داخل ہو جائے۔ چنانچہ جنگ بندی کے وقت مغربی پاکستان کا 5000 مربع میل کا علاقہ بھارت کے قبضے میں آ چکا تھا۔ افواج پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم ہی مایوس ہو چکی تھی۔ بعد میں افغانستان اور روس کی جنگ میں روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی شکست کا روس سے بدلہ لیا تھا، اور انشاءاللہ 1971 کی جنگ کا بھی بدلہ ہم بھارت سے بھرپور طریقے سے لیں گے۔ ہمارا گروپ سٹینڈ بائی پوزیشن میں تھا کہ ہمیں 3 دن کی رخصت مل گئی اور ہدایت کی گئی کہ اپنا سارا سامان اپنے اپنے گھروں میں چھوڑ آئیں۔ صرف جوتوں کا جو جوڑا پہنا ہوا تھا وہ اور 2 ایک پینٹ شرٹ اور قمیض شلوار ساتھ لائیں جن پر کوئی ایسا نشان نہ ہو کہ وہ ظاہر کریں کہ پاکستان کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ چھٹی ہماری مشن پر روانگی کا گرین سگنل تھی۔ مجھ سے کاغذات پر اپنے ورثاء کے نام لکھوائے گئے اور اس کی 3 کاپیاں کی گئیں۔ ایک کاپی مجھے دی گئی کہ یہ اپنے ورثاء کے حوالے کر دینی تھی۔ میرے باقی 4 ساتھی باقاعدہ پہلے ہی فوجی تھے، اس لیے ان کی تمام ڈیٹیل پہلے ہی ان کے پاس تھی۔ یہ کاغذات ہمارے مشن پر موت کی صورت میں ہمارے ورثاء کے لیے چیک اور سہولیات دینے پر مبنی تھے۔ اس وقت میری والدہ حیات تھی اور ایک بیوی اور چند ماہ کا لڑکا تھا۔ میں نے وصیت میں پہلے اپنی والدہ کا نام لکھوایا اور پھر بیوی اور بچے کا، اور 3 روزہ چھٹی پر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ میری بیوی تو کچھ بھی نہ سمجھ سکی، مگر میری والدہ نے میری اندرونی کیفیت کو کچھ بھانپ لیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہ بتایا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں، کیونکہ انہیں صرف یہ علم تھا کہ میں لاہور میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ روانگی سے چند لمحے قبل میں نے اپنی والدہ کو ایک لفافہ دیا جس میں وہ کاغذات تھے اور کہا کہ انہیں بہت سنبھال کر رکھنا ہے۔ والد مرحوم کی قبر پر اس دن میں گھنٹوں بیٹھا رہا۔ روانگی سے قبل اپنی والدہ اور بیوی بچے سے ایسے ملا جیسے زندگی میں دوبارہ کبھی نہ مل سکوں گا۔ اس وقت جو میری اندرونی کیفیت تھی اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے خود کو نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کی اور والدہ اور بیوی کو بتایا کہ میں چند ماہ کے لیے کاروبار کے سلسلے میں کمپنی کی طرف سے سری لنکا جا رہا ہوں، اس لیے خطوط ہو سکتا ہے نہ بھیج سکوں۔ ہاں، کمپنی میں فون کر کے آپ لوگوں کی خیریت دریافت کر لیا کروں گا، اور کمپنی ہر ماہ آپ لوگوں کو تنخواہ اور میری خیریت کا بتاتے رہیں گے۔ یہ سب باتیں میں نے اپنے سینئرز کی ہدایات کے مطابق کی تھی۔ گھر والوں کو یہ انتظام عجیب لگا۔ وہ کوئی سوال بھی کر سکتے تھے، لیکن میں نے انہیں سوال کرنے کا موقع ہی نہ دیا اور شام 7 بجے ریلوے اسٹیشن چلا گیا، کیونکہ صبح 8 بجے مجھے لاہور رپورٹ کرنی تھی۔ لاہور میں ہمیں آفت سے آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جایا گیا۔ جب پٹی کھلی تو ہم ایک ہال میں موجود تھے